بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر اور پاکستانی اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے درمیان ڈھاکہ میں ہونے والا مصافحہ اور مختصر ملاقات پر پاکستانی اور بھارتی میڈیا میں ایک ادھم مچ گیا۔ 31 دسمبر کو ہونے والی یہ ملاقات بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء صاحبہ کے جنازے کے موقع پر ہوئی۔ دلچسپ بات یہ کہ پاکستانی اور بھارتی میڈیا اور تجزیہ کاروں کا اس مختصر ملاقات پر جو رد عمل تھا وہ بالکل متضاد رہا۔ پاکستانی میڈیا نے اس معاملے پر نسبتاً مثبت رویہ اپناتے ہوئے مصافحے کو اہم قرار دیا، جبکہ بھارتی میڈیا نے اس کی اہمیت کو یکسر رد کر دیا۔ ان دونوں متضاد رویوں کی تفصیل پر ذرا ہم آگے چل کے بات کریں گے، لیکن پاکستان میں جو خوش فہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مصافحے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان برف پگھلنے کے کوئی امکانات ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ ان کی سوچ غیر حقیقت پسندانہ اور موضوعی ہے، یعنی کہ سبجیکٹو ہے۔ بھارت کے ساتھ تعلقات میں برف پگھلنے کا دور دور تک آثار یا امکان نہیں۔ کیوں، اس پر ذرا میں آگے چل کر بات کرتا ہوں، اور اس نقطے پر بھی کہ بھارت کے ساتھ کسی بھی قسم کے غیر مشروط مذاکرات کیوں پاکستان کے حق میں نہیں فی الحال۔ لیکن پہلے یہ اعتراف کہ بھارتی میڈیا کی تنگ نظری، تعصب اور زہریلا پروپیگنڈا اپنی جگہ، مگر اس معاملے میں وہ پاکستانی میڈیا کے مقابلے میں درست ہے۔ جی ہاں، آپ کو اچھا لگے یا برا، بھارتی میڈیا جب یہ کہتا ہے کہ اس مصافحے کا زیادہ مطلب نہ لیا جائے تو بالکل درست کہتا ہے۔ اس معاملے پر پاکستانی میڈیا کی قیاس آرائیاں اور جوش کیوں بے محل ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ سرحد کے اس طرف اور اس طرف کیا رپورٹ ہوا۔ پاکستان کی طرف سے سرکاری بیان، یعنی کہ قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ کے مطابق بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر خود چل کر اسپیکر ایاز صادق کے پاس آئے اور ان سے مصافحہ کیا۔ سیکریٹریٹ کا کہنا تھا کہ جے شنکر نے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ وہ اسپیکر سے واقف ہیں، ان کی شخصیت سے واقف ہیں۔ دونوں نے خیر سگالی کے جملوں کا تبادلہ کیا اور ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی۔ مئی 2025 میں دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی 4 روزہ فوجی جو پنجہ آزمائی تھی، اس کے بعد یہ پہلا اعلیٰ سطح کا رابطہ تھا۔ جہاں تک بھارتی میڈیا کا تعلق ہے تو اس مصافحے پر اس کا رد عمل عمومی طور پر انتہائی منفی رہا، جس میں ایک طرف اسے محض سفارتی پروٹوکول قرار دیا گیا تو جناب دوسری جانب پاکستانی میڈیا کے غیر معمولی جوش و خروش کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی حکومتی ذرائع اور بڑے میڈیا چینلز و اخبارات کا کہنا ہے کہ یہ کوئی باضابطہ سفارتی پیش رفت نہیں۔ بین الاقوامی جنازوں اور یا کسر الجہتی تقریبات میں اعلیٰ حکام کا ایک دوسرے سے ملنا اور خیریت دریافت کرنا وہ رسمی پروٹوکول کا حصہ ہے۔ بھارتی میڈیا کے کچھ حلقے یہ دعویٰ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستانی میڈیا اس مصافحے کو بڑا چڑھا کر پیش کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے جیسے تعلقات میں برف پگھلنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ بھارتی اخبارات اس لیے اسلام آباد کی طرف سے امن پسندی کا پروپیگنڈا بھی قرار دے رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا اور رپورٹس کے مطابق بھارتی وزارت خارجہ کے ذرائع نے یہ واضح کیا کہ پاکستان کے حوالے سے نئی دلی کی بنیادی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور یہ ملاقات کسی ڈائیلاگ کا آغاز نہیں۔ مختصراً یہ کہ بھارتی میڈیا اس واقعے کی اہمیت کو کم سے کم کر کے دکھا رہا ہے اور اسے مئی 2025 کے فوجی تنازع کے بعد کسی بڑی تبدیلی کا اشارہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بھارتی میڈیا کے معتبر پلیٹ فارم سے اس معاملے پر براہ راست تنقیدی جملے یا سرخیاں دیکھنے کو ملی۔ مثال کے طور پہ دی اکنامک ٹائمز نے سرخی جمائی، ڈیسپریٹ پاکستان اٹیمپٹس ٹو ایمپلیفائی ای ایم's ڈھاکہ ہینڈ شیک۔ ای ایم یعنی کہ ایکسٹرنل افیئرز منسٹر۔ ٹائمز ناؤ ایک اور ادارہ ہے، اس نے کہا کہ پاکستان's desperate attempt to project a brief courtesy handshake as a sign of diplomatic engagement has fallen flat۔ The Tribune ANI نے سابق سفارتکار سورج گوئل کا بیان چھاپا۔ اس میں اس نے کہا کہ I simply feel laughing at it۔ پاکستان ministers stalk Indian leaders۔ نیوز ایکس نے کہا desperate اسلام آباد spins and hypes جے شنکر's courtesy handshake۔ منی کنٹرول ایک اور پلیٹ فارم، اس نے کہا پاکستان ایڈز اٹس اون اسپن ٹو جے شنکر's ڈھاکہ ہینڈ شیک۔ اب آپ گنتے چلے جائیے بھارتی میڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ دا ہینڈ شیک واز پروٹوکول ناٹ اے ڈپلومیٹک انگیجمنٹ۔ دوسرا نقطہ یہ کہ بہت سے میڈیا پلیٹ فارمز ایک لفظ کا بڑی کثرت سے استعمال کر رہے ہیں، وہ ہے ڈیسپریٹ، یعنی کہ پاکستان کی طرف سے ڈیسپریشن کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ این ڈی ٹی وی کی بات کریں، دا ہندو کی بات کریں، ٹائمز آف انڈیا کی بات کریں اور دیگر ان کے پلیٹ فارمز ہیں میڈیا کے، انہوں نے بھی اسے معمولی واقعہ قرار دیا اور زور دیا کہ بھارتی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یعنی کہ دہشت گردی ختم ہونے تک مذاکرات ممکن نہیں ہیں۔ بھارتی میڈیا کا رد عمل اس کے سخت گیر موقف ہے، اس کا کاس ہے، جس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ نہ تو یہ مصافحہ کوئی تاریخی لمحہ ہے اور نہ مذاکرات کی طرف کوئی اشارہ ہے۔ پاکستان کی طرف سے جاری پریس ریلیز تھا، اس کے جواب میں بھارت کا جواب بقول ان کے میڈیا کے خاموشی ہے
اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں بھارتی میڈیا کی خاموشی جو ہے پاکستان کو کھا رہی ہے۔ بھارتی میڈیا کے برعکس پاکستانی میڈیا کی کوریج، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا، اس معاملے پر کافی مثبت رہی۔ ڈان نیوز کے مطابق اس مسافے میں جے شنکر کی طرف سے پہل کی گئی، جو ایک مثبت اشارہ ہے۔ اسپیکر ریاض صادق نے جیو ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ جے شنکر میڈیا کی موجودگی میں آئے، مصافحہ کی اور کہا کہ وہ مجھے جانتے ہیں، تعارف کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جے شنکر جانتے تھے کہ یہ لمحہ جو ہے میڈیا میں رپورٹ ہوگا، جو ایک شعوری سفارتی اقدام دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے اسپیکر میرے خیال میں بڑے بھولے ہیں، خیر چلیں اس پہ بھی آگے چل کے ان کے بھولپن پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایکسپریس ٹریبیون کا خیال ہے، یہ بھی ہمارا پاکستان کے صفحہ اول کے اخبارات میں سے ایک ہے، کہ ڈھاکہ ہینڈ شیکس چپس ایٹ دا فریز امپلائنگ دیٹ اٹ ہیلپس ایز دا اسٹرینڈ ریلیشنز۔ پاکستانی میڈیا جیسے ڈان ہوا، جیو نیوز ہوا، ایکسپریس ہوا، امت وغیرہ نے بھی اسے ایک مثبت پیش رفت جو ہے قرار دیا، جس میں عمومی طور پہ کہا گیا ہے کہ مصافحہ نہ صرف روایتی پروٹوکول کا حصہ تھا بلکہ ایک امید کی کرن بھی۔ پاکستانی میڈیا کی رپورٹس اور مباحثوں میں اس بات پر زور دیا گیا کہ پاکستان ہمیشہ ڈائیلاگ، امن اور تعاون کی بات کرتا رہا ہے، حتیٰ کہ پہلگام واقعے اور آپریشن سندور کے نام پر کی جانے والی جارحیت کے بعد بھی اسلام آباد نے مذاکرات اور مشترکہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ یہ مسافہ بقول پاکستانی میڈیا کے ثابت کرتا ہے کہ سفارتکاری کے دروازے بند نہیں، اور جو ہے اختلافات کے باوجود ایسے موقعوں پہ آداب اور رابطے جو ہیں برقرار رکھنا ضروری ہے۔ تو جناب، پاکستان میں پائے جانے والے امن کے تمام کبوتروں اور فاختاؤں کو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہندوتوا سیاست کی انتہا پسند جو قیادت ہے، وہ داخلی سیاست میں پاکستان دشمنی اور مسلمان دشمنی کو جس حد تک آگے بڑھا چکی ہے، اس سے فی الوقت پیچھے ہٹنا جو ہے وہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ہندوتوا سیاست کے پیروکار اپنے تئیں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بھارت جو ہے خطے کی ایک بالادست قوت ہے۔ انہیں اس بات کا بھی یقین دلایا گیا ہے کہ یعنی کہ ان کے عوام کو، کہ آپریشن سندور نامی مہم جو ہے بڑی کامیاب ہوئی تھی، لیکن وہاں ایک سطح پر اس بات کا بھی ادراک ہے، احساس ہے کہ بھارتی فضائیہ 7 لڑاکا طیاروں کی تباہی کے بعد گراؤنڈ کر دی گئی تھی، اور ویسے بھی اپنی کامیابی دکھانے کے لیے ان کے پاس کوئی حقیقی شواہد نہیں ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہندوتوا قیادت جلد یا بدیر حساب چکتا کرنے کا سوچے گی اور سوچ رہی ہے، براہ راست مہم جوئی کے ذریعے یا پھر بلا واسطہ دہشت گردی کی صورت میں، جس پر بھارت جو ہے عمل پیرا بھی ہے۔ ان دونوں حکمت عملیوں پہ بیک وقت بھی کام جو ہے کیا جا سکتا ہے، ان کو جوڑ کے بھی جو ہے پاکستان کے خلاف سازش کی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بھارتی قیادت کو اپنے لوگوں کو کامیابی کے نام پر کچھ دکھانا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی جو ہے کہنے میں آسان اور اب جو ہے کر دکھانے میں انتہائی مشکل ہو گئی ہے، کیونکہ بھارتی مہم جوئی کی ایک بلند قیمت ہے، ایک کہتے ہیں نا ہائی کاسٹ ہے، جس کا وعدہ جو ہے فوج پاکستان کئی مرتبہ کر چکی ہے۔ ایسی صورت میں بھارتی قیادت کی طرف سے پاکستان سے کسی بھی قسم کی انگیجمنٹ اس کی اندرونی سیاست میں کمزوری سمجھی جائے گی، جس کا سیاسی نقصان مودی حکومت کو ہوگا۔ ویسے بھی پاکستان کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے کے معاملے پر بھارتی قیادت پر کوئی خاص جو ہے اندرونی یا بیرونی دباؤ بھی نہیں ہے، اور یہ ڈیڈ لاک جو ہے مودی حکومت کے حق میں ہے۔ امن کے کبوتروں اور فاختاؤں کی موضوعی خواہشات کو چھوڑ کر اگر پاکستان کے نقطہ نظر سے بات کریں تو اسلام آباد کو بھی فی الوقت جو ہے مذاکرات کا فائدے کی جگہ نقصان ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی جو یونین ٹیریٹری کا حصہ بنائے جانے کے بعد، یعنی کہ آرٹیکل 370 اور 35A کے یک طرفہ اور غیر قانونی جو ہے خاتمے کے بعد بھارت کے ساتھ نارمل سفارتکاری اصولی طور پہ اب ناممکن ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھارت نے بین الاقوامی جو ہیں اور 2 طرفہ جتنے معاہدے تھے ان کی دھجیاں بکھیر دی ہیں، اور عام ترین جو سرخ لکیر ہے اس کو عبور کر لیا ہے۔ اس بدلی ہوئی صورتحال کے پیش نظر جناب، اگر پاکستان کوئی غیر مشروط طریقے سے کسی بھی قسم کے مذاکرات کے لیے میز پر بیٹھتا ہے اور نارمل سفارتکاری اور تجارت کا احیا کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ پاکستان نے بھارت کی طرف سے جو نئی پوزیشن ہے اس کو عملاً قبول کر لیا ہے، اور بھارت کی منمانی کو بھی قبول کر لیا ہے۔ یعنی کہ بھارت مذاکرات کی میز پر اپنی جیب میں اہم ترین کارڈز چھین کر بیٹھا ہوگا۔ اس معاملے پر سابقہ عمران خان حکومت کی جو موقف تھا کہ جب تک 5 اگست 2019 کے اقدامات کو بھارت واپس نہیں لیتا تو اس سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اس کے ساتھ کوئی تجارت نہیں ہوگی، نارمل تعلقات ہو ہی نہیں سکتے، وہ جو تھا وہ ایک بے منیمم پاکستان کی پوزیشن تھی۔ پاکستان کو کرنا تو اس سے بہت زیادہ چاہیے تھا، لیکن چلے یہاں پہ تو رک جائیں۔ اچھا، جس پہ جو ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ شہباز حکومت کو اس جو کہتے ہیں نا کہ مضبوطی کے ساتھ اسی موقف کو دنیا کے سامنے بار بار جو ہے دہرانا چاہیے۔ ہو یہ رہا ہے کہ شہباز حکومت کی طرف سے کنفلکٹنگ سگنلز آ رہے ہیں، آپ مطلب ہے فوراً کہتے ہیں مذاکرات کے لیے تیار بھی ہیں، ان کو کہتے ہیں وقتاً فوقتاً مذاکرات کا کوئی آپ انڈیکیشن بھی دیتے ہیں، لیکن جب آپ یہ کرتے ہیں
تو جو آپ کی پچھلی حکومت ہے جس کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا جائز موقف تھا کہ جی ہم بھارت کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کریں گے، کوئی ان کے ساتھ ڈپلومیسی نارمل نہیں ہوگی جب تک آپ 4 اگست 2019 کی پوزیشن پہ نہیں آ جاتے، اس وقت تک جناب آپ اگر ان سے مذاکرات کرتے تو اس کا صریحاً نقصان پاکستان کو ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ سندور آپریشن پھر اس کے بعد ہوا، یعنی کہ 5 اگست 2019 کے تو اقدامات ہوئے ہی ہوئے۔ جب سندور آپریشن ہوا تو بھارت نے آپ کے خلاف براہ راست جارحیت کی، اس نے آپ کا جناب بین الاقوامی بارڈر جو ہے کراس کیا، اس نے آپ کے سویلینز کو شہید کیا، انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو جو ہے سنتاس معاہدے کو معطل کیا۔ تو یہ سب وہ جو ہے بھارت جرائم کر چکا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز نارمل ہے، ہم ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں تو وہ کوئی بات بنے گی نہیں۔ یعنی کہ بھارت کے پاس 2 کارڈ ہو گئے، ایک کارڈ 5 اگست 2019 کا کہ جس میں انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو اپنی یونین ٹیریٹری کا حصہ بنا لیا، وہ وہاں پر جو ہے ڈیموگرافک چینجز لانے کی کوششیں کر رہا ہے، وہاں کشمیریوں کی زندگی کو مزید تنگ کر رہا ہے۔ اور دوسرا کارڈ یہ کہ جی انہوں نے سنتاس معاہدے کو بھی ختم کر دیا۔ تو یہ دونوں کارڈ جب آپ لے کے بیٹھیں گے تو آپ ان سے کوئی آگے کی بات تو نہیں کریں گے، جو چیز کبھی آپ کی ہوا کرتی تھی آپ اس کے اوپر بات شروع کریں گے۔ تو یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے۔ اور ہمارے یہاں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی کل پرسوں بھی ایک میری سابق سفارتکار سے بات ہو رہی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی 6 برس ہم اس پوزیشن پہ قائم رہے اور اگر وہ مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم بھی تیار ہو جائیں گے۔ جناب یہ کوئی موقف نہیں ہوا، بھارت جو ہے وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بیٹھے گا، وہ ایک بالکل ایک کہتے ہیں نا فیوٹائل ایکسرسائز ہوگی، اور وہ جو ہے انڈیا کا جو پوزیشن ہے اور اس کو مضبوط بھی کرے گی، جو ان کا کلیم ہے کہ جی مقبوضہ کشمیر ہمارا ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہم بات کریں گے جو صرف دہشت گردی پہ کریں گے، اس کو مضبوط کری ہوگی۔ تو پاکستان کو ایسی کسی بھی قسم کی میں سمجھتا ہوں غلطی سے اجتناب کرنا ہوگا۔ ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہمارے جو سفارتکار ہیں، انہیں کسی بھی قسم کا جو ہے کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ جو پاکستان نے مئی میں میدان جنگ میں کہتے ہیں نا کہ گین کیا ہے، جو اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا ہے، اگر آپ ایسا کرتے تو اس کی وجہ سے پاکستان کی پوزیشن کو نقصان ہو رہا ہوگا۔ اور پاکستان کو میں پھر دہراؤں گا کہ وہ جو بھارتی میڈیا بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیسپریشن ہے، تو آپ کو بالکل ڈیسپریشن کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم ایک ایکٹیو اس کی بات نہیں کریں کہ کوئی جنگ ہو جائے، لیکن کولڈ پیس بھی سفارتکاری ہوتی ہے۔ اور قومیں جو ہیں وہ مہینوں یا ہفتوں میں نہیں سوچتی، وہ دہائیوں میں سوچتی ہیں۔ تو آپ کو دہائیوں میں سوچنا ہے کہ جناب بھارت کیا کر رہا ہے، بھارت آداب دشمنی سے واقف ہے، بھارت ہر جگہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کھیل کے میدان میں ان کا ایک کنڈکٹ تو دیکھیں کہ وہ جہاں پر سیاست اس طرح کی منفی سیاست نہیں ہونی چاہیے انہوں نے اس کو بھی استعمال کیا، اور پاکستان معصومیت میں جا کر وہاں پہ ان کے ٹورنامنٹ میں بھی شریک ہو کر آ گیا۔ بھارت تو نہیں آیا آپ کے پاس، وہ آپ سے ہاتھ ملانے کو روادار نہیں ہے۔ ان کا میڈیا دن رات آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ لوگ فلمیں بنا رہے ہیں آپ کے خلاف، جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ زہر اگلتے ہیں، وہ آپ کے خلاف ریاستی دہشت گردی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان اگر کسی بھی قسم کے کہتے ہیں نا نرم رویے کا مظاہرہ کرے گا تو جناب اس کا میں پھر دہراؤں گا کہ نقصان صرف اور صرف پاکستان کو ہے۔ تو اس لیے پاکستان کو جو ہے اس چیز پہ اپنی توجہ مرکوز کرنی ہے کہ ہم اپنی سیاست کو ٹھیک کریں، ہم اپنی معیشت کو ٹھیک کریں۔ بھارت کے ساتھ 10 برس بعد بھی بات ہو سکتی ہے، 5 برس بعد بھی بات ہو سکتی ہے۔ جب آپ مضبوط ہوں گے اندرونی طور پہ، آپ کی معیشت مضبوط ہوگی، آپ اپنا دفاعی بجٹ بڑھائیں گے، ظاہر ہے کہ اکانومی کا سائز بڑھے گا تو دفاعی بجٹ بڑھا سکتے ہیں، فوج کو مزید مستحکم کریں گے، اپنے اندر جو ہمارے فشرز آ گئے ہیں، جو ہماری یہاں ایک دوسرے سے دوریاں ہو گئی ان کو دور کریں گے، ملک میں یکجہتی لائیں گے، پھر آپ بھارت کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں۔ مضبوط پاکستان ہی جو ہے بھارت کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہمیشہ جو ہے پاکستان اور بھارت میں کے درمیان اس وقت جو ہے گفتگو ہوئی ہے جب بھارت دباؤ کا شکار ہوا تھا۔ ابھی بھارت دباؤ کا شکار نہیں ہے، اور اس لیے ایسی کوئی بھی کوشش جو ہے وہ ہمارے کشمیر کوز کو جو ہے کمزور کرے گی، وہ پاکستان کے موقف کو کمزور کرے گی۔ اس لیے میں پھر دہراؤں گا کولڈ پیس کہتے ہیں نا، وہ جو ہے پاکستان کے پاس ایک آپشن ہے۔ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔